باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اس سورت کا دعویٰ ہے ما من شفیع الا من بعد اذنی، ایسی کوئی ذات نہیں، ایسی کوئی شخصیت نہیں جو اللہ کے سامنے زبردستی سفارش کر کے اپنے آپ کو چھڑائے یا کسی اور کو چھڑائے۔ تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت 11 دلیلیں دے گا، 11 دلیلیں دے گا۔ تو کل ایک دلیل آپ نے سنی تھی کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ آج اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کو ساتھ میں جنت کے اندر جنتیوں کے تحفے تحائف کو بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے سورج کو ضیاء چمکتا ہوا، والقمر چاند کو نورا روشن، اور وقدرہ منازل، اللہ نے اس کی منزلیں بھی مقرر فرمائی ہیں، لتعلموا، کیوں؟ تاکہ تم جان لو عدد السنین، سالوں کی گنتی کو، والحساب، اور حساب کو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے ان کو الا بالحق، مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یفصل الآیات، وہ اللہ بیان کرتا ہے آیات کو واسطے اس قوم کے جو یعلمون، جانتی ہے۔ کسی بندے سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ سورج کے کیا فائدے ہیں، چاند کے کیا فائدے ہیں۔ سورج ہے تو یہ دنیا کا نظام، بندہ آرام سکون کے ساتھ دن کو معیشت اپنی کماتا ہے، دن کو اپنے سارے کام کرتا ہے، اور رات اللہ نے بنائی ہے۔ پھر چاند ہے، اس کے اندر چاند کی بھی اپنی خصوصیات ہیں، پھلوں کا پکنا، اناج کا پکنا، سبزے کا پکنا، پیداوار کا پکنا، یہ چاند کے ذریعے ہوتا ہے، یہ سورج کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو مٹھاس اللہ ڈالتا ہے وہ چاند کے ذریعے ڈالتا ہے۔ اگر یہ دن کا نظام ہوتا، سارا دن سورج ہی سورج ہوتا، تو نہ بندہ سو سکتا، نہ بندہ وہ کام جو اندھیرے میں کر سکتا نہیں کر سکتا۔ پھر یا صرف رات ہی کا نظام ہوتا، بندہ دن کا کام نہ کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے ان کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ سورۃ یاسین میں اللہ بھی وہاں پر بھی بیان فرمائیں گے کہ ان کے منازل ہم نے مقرر کی ہیں۔ چاند کی 29 منزلیں ہیں یا 30 منزلیں ہیں، ایک دن کم ہوتا ہے یا ایک دن زیادہ ہوتا ہے، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں رمضان کے اندر ہم نے ایک روزہ کھا لیا یا ایک کھایا کدھر ہے بھائی؟
ایک دن کم ہوتا ہے یا ایک دن بڑھتا چڑھتا رہتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی جان لو۔ دیکھو یہ دنیا کے اندر جو نظام چلتا ہے نا جی، جو مہینوں کا، کچھ سورج کے اعتبار سے چلتا ہے، کچھ چاند کے اعتبار سے بھی چلتا ہے۔ سورج کے اعتبار سے یہ جو انگریزی مہینے چلتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یا وہ سکھوں والے جی آڑ، پھگن، چیتر، بساکھ یہ والے، اور عربی اسلامی جو مہینے ہیں وہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی۔ لیکن ہماری عبادت کا جو نظام ہے نا جی، ان سورج کے ذریعے بھی چلتا ہے، چاند کے ساتھ بھی چلتا ہے جی۔ دیکھیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں رمضان کا چاند نظر آ گیا جی، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ جب چھوٹی عید آتی ہے تو ہم چاند دیکھتے ہیں جی، چاند شوال کا نظر آ گیا جی، تو اس پر ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ کا جب چاند نظر آتا ہے تو ہم اس کے ذریعے عید مناتے ہیں، اور اسی سورج کے ذریعے ہماری عبادت کا نظام بھی ہوتا ہے جی۔ دیکھیں جی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دوپہر کا وقت ہے، زوال کا وقت ختم ہو گیا، یہ عصر کا وقت ختم ہو گیا جی، یہ مغرب کا وقت ختم ہو گیا، یہ سورج غروب ہو گیا جی، اب کیا ہو گیا جی، روزہ کھولو جی۔ تو عبادت ہماری سورج کے حساب سے بھی چلتی ہے، چاند کے حساب سے بھی چلتی ہے، تو بندے کو دونوں حساب یاد رکھنے چاہیے۔ وہ پرانے لوگ تھے نا جی، جو سورج کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے یہ وقت ہو گیا، اتنا ٹائم ہوگا، یہ نماز کا وقت آ گیا جی، فلاں نماز کا وقت آ گیا۔ یہ سورج کا نظام نہ ہوتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا یہ صبح صادق ہوئی ہے یا نہیں، ہمیں کیا پتہ چلتا کہ یہ چاش کا وقت ہوا یا نہیں، ہمیں کیا پتہ چلتا یہ اشراق ہوئے یا نہیں، ہمیں کیا پتہ چلتا کہ زوال کا وقت ہوا یا نہیں۔ اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ چیزیں فضول نہیں بنائی، اگر بنائی ہیں تو کس کے لیے بنائی ہیں؟ لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، اور انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ فرمایا اللہ یہ آیات بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو یعلمون جانتی ہے۔ علم بندے کے پاس ہو نا جی تو بندے کو فائدہ دیتا ہے، بندے کے پاس علم نہ ہو، بندہ جٹ جراٹیٹ ہو تو اس کو پڑھنا نہیں آئے گا تو فائدہ کیا اٹھائے گا جی۔ فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار، پھر اس دنیا کے نظام کے اندر اللہ رب العزت نے رات اور دن کا نظام رکھا جی۔ سارا دن بندہ کماتا رہتا ہے جی، رات جب آتی ہے تو فرمایا والنوم سباتا، رات آرام کے لیے جگہ بنا دیے، پھر بندہ رات کے اندر سکون حاصل کرتا ہے۔ اگر صرف دن ہی دن ہوتا تو کئی لوگ کیا کرتے جی، پاگل ہو جاتے جی، اکثر پاگل ہو جاتے، اگر اکثر نہ ہوتے کم از کم ایسے ضرور ہوتے جن کے دماغ پھر جاتے جی۔ تو اللہ نے رات کا نظام بنایا تاکہ دن کی تھکاوٹ ختم ہو کر دماغ صبح کو تازہ چلے۔ پھر فرمایا وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اس زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا، لآیات، یہ نشانیاں، لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو ڈرتی ہے جی۔ ڈرنے والی قوم کے لیے کیا ہے جی، اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور ڈرنے والی قوم کیا کرتی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ پھر جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا ذکر بھی آگے آئے گا، لیکن وہ لوگ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ نے یہ سورج بنایا تو کیوں بنایا ہے؟ اس کو دیکھ کر اللہ کی توحید پہ قائل نہیں ہوتے، چاند کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے۔ پھر دن اور رات کا نظام ہے، پھر زمین اور آسمان ہے، اس کے درمیان میں پہاڑ ہیں، ندی ہیں، نالے ہیں، درخت ہیں، نباتات ہیں، چرندے پرندے، کیڑے مکوڑے، ان کو دیکھ کر جو بندہ پھر بھی رب کی توحید کو، رب کی وحدانیت کو نہیں مانتا اور اپنی آخرت نہیں بناتا، تو فرمایا ان الذین، وہ لوگ، ان کے لیے تخفیف ہے، بے شک وہ لوگ لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات، اور ورضوا بالحیات الدنیا، نمبر 2 وہ دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہیں، وہ دنیا کے اوپر راضی ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی ہی کے اوپر انہوں نے تمہ رکھا ہوا ہے، امید لگائی ہوئی ہے کہ بھائی آگے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا ہے جی، پیسہ ہے۔ اور والذین، اور وہ لوگ، ہم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ جن لوگوں کو میری توحید سمجھ نہیں آتی، میری وحدانیت، میرا خدا ہونا سمجھ نہیں آتا، میری بنائی یہ سورج چاند کا نظام، یہ سورج اور چاند کا آنا، وقت پہ آنا، وقت پہ جانا،
پھلوں کا پکانا، پھلوں کے اندر مٹھاس کا پیدا کرنا، پھر رات اور دن کا نظام کا ہونا، پھر آسمانوں کے اندر چاند ستاروں کا ہونا، زمین کے اندر ندی نالوں کا ہونا، جو بندہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتا پھر وہ دنیا ہی کے اندر لگا رہتا ہے، پھر دنیا ہی کے اندر لگتے لگتے وہ ہماری ملاقات کو بھول جاتا ہے، اس کو پھر یہ ہوش و حواس نہیں ہوتا میں نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اللہ کے ہاں حاضر بھی ہونا ہے، پھر وہ بندہ دنیا کے اندر اتنا ڈوب جاتا ہے، یہ دنیا ہی کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، پھر وہ اللہ کی ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک مأواہم، یہی وہ لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا النار جہنم، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا ہے، دنیا میں رہے لیکن اپنی آخرت نہ بنا سکے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی توحید کو مانا، اللہ کی کاریگری کو دیکھ کر اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھا، سورج چاند کے بنانے والے کے اوپر ایمان رکھا، دن اور رات کے بنانے والے کے اوپر ایمان رکھا، فرمایا بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا، بھی ایمان ان کی ایمان کی وجہ سے، کدھر کی رہنمائی کرے گا؟ جنت کی طرف، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، ہمیشہ والے باغ ہوں گے۔ آپ نے سنا ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں جی، جنت کی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے، جنت کا مسکن ہمیشہ والا مسکن ہے، جنت کی ہر چیز ہمیشہ والی ہے، یہ دنیا کے مقابلے دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے جی، آج پیسے ہیں تو کل ختم ہونے ہیں، آج اگر غربت ہے نا جی تو کل بندے نے امیر بھی ہونا ہے، آج اگر جوانی ہے کل بڑھاپا بھی ہے، آج بچپنا ہے تو کل جوانی بھی ہے جی، یہ اتار چڑھاؤ لگا رہے گا، لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے، آخری زندگی ہے، وہاں پر سب کے سب عشاش اور بشاش ہوں گے، نہ دکھ ان کے قریب آئے گا، نہ غم آئے گا، نہ پریشانی ہوگی، نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، کوئی عبادت نہیں ہوگی، کسی قسم کی مشقت نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو تم نے میری مشقت کی ہے، دنیا کے اندر میری عبادت کی ہے، مجھے راضی کی ہے، آج وہ جنت اس کا نعم البدل تمہیں مل گیا جی، یہاں پر رہو موج مست۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنتیوں کا مکالمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دعواہم، وہاں پر ان کا کلام ہوگا سبحانک اللہم، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے نا جی پہلی مرتبہ تو زبان سے بے اختیار نکلے گا سبحان اللہ، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کسی خوبصورت چیز کو جو اچھی لگے ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، تو بندہ وہاں پر کہے گا سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر چیز سے پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اور فرمایا وتحیتہم، وہاں پر جنتیوں کا تحفہ فیہا سلام، سلام ہوگا۔ لفظ تحیہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو بندہ جب کسی کو ملتا ہے، اپنے کو ملتا ہے یا اجنبی کو ملتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے جو جملہ بولتا ہے اس کو تحیہ کہتے ہیں۔ مہمان جو ہوتا ہے گھر میں آتا ہے تو ہم مہمان کو جو لفظ کہتے ہیں اس کو تحیہ کہتے ہیں، جیسے پشتو کے اندر کہتے ہیں ہر کلا راشا، ان کو کے اندر آگے حرکت آؤ جی، خیری آؤ، جس طرح آپ کے یہاں کہتے ہیں آنے جانے والے کو کہہ دیتے خیری آؤ جی۔ یہ اب خدا کے بندوں میں آپ کو بتاتا ہوں، سلام نہیں کرتے جی، کیا کہتے ہیں جی خیری آؤ جی، تو کبھی کبھی میں اپنی بات کرتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں یہ آگے خیری آؤ کا جواب کیا ہے جی، پالا ہوا ہے، میں آگے سے کہہ دیتا ہوں وعلیکم السلام یا السلام علیکم کہہ دیتا ہوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے نا جی، سب سے پہلے اللہ کی یہ تعریف کریں گے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ اور پھر جنت کے اندر جب جنتی آپس میں ملیں گے نا جی، تو بندہ چاہتا ہے نا جی اپنے عزیز کے پاس جاؤں تو کچھ تحفے تحائف لے کر جاؤں۔ آج ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں تو ساتھ میں شاپر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے، تو جنتیوں کے پاس سب سے بڑا جو شاپر ہوگا نا، سب سے بڑا جو تحفہ ہوگا نا، وہ یہ ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ جنتیوں کا آپس میں یہ کلام نہیں ہوگا، جب فرشتے جنتیوں کے پاس ہوں گے نا جی، تو قرآن کہتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، جس دروازے سے بھی جنتی آئیں گے کہیں گے السلام علیکم، فرشتے آئیں گے تو کہیں گے السلام علیکم، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں، بندے بھی نہیں، اللہ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اوے جنتیوں تمہیں تمہارا رب سلام کرتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سلام جنتیوں کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے، اللہ کی بھی سنت ہے۔
اور ہم کیا کرتے ہیں جی، ہر خیری آؤ جی، پلہ ہوا جی، سلام کرتے ہی نہیں ہیں، اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہ مجھے سلام کرے گا، اور دوسرا یہ سوچتا رہتا ہے میں اس کو سلام کروں گا جی۔ نہیں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے جی، سلام کا معنی کیا ہے جی؟ السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو جی، آپ کو ہر بیماری سے شفا ملے، آپ کو ہر دکھ سے شفا ملے، آپ کی غربت ختم ہو، آپ کو دشمنوں سے حفاظت ملے جی۔ یہ ہے جی سلام کے اندر، آپ کے اوپر سلامتی ہو، کب تک ہو؟ ہمیشہ کے لیے ہو۔ ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اب دیکھیں اس کے اوپر بندہ جب کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بندہ کتنی دعائیں دیتا ہے، اور آپ لوگ جو کہتے ہیں جی خیری آؤ جی، اس میں کوئی دعا ہے جی؟ کچھ ککھ نہیں ہے جی، اور اگر کوئی نیا بندہ ہو نا تو کہے گا پتہ نہیں کیا مجھے کہہ دیے۔ یہ آج کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ یہ جنتیوں کا تحفہ ہے، دنیا کے اندر بھی یہ عادت اپنی بناؤ، جنت میں جب ہم ایک دوسرے کو ملیں گے انشاءاللہ العزیز تو وہاں پر بھی ہم ایک دوسرے کو یہی تحفہ دیں گے۔ فرمایا وتحیتہم فیہا سلام، جنتیوں کا وہاں پر تحفہ بھی کیا ہوگا جی؟ سلام ہوگا۔ وآخر دعواہم، اور ان کی وہاں پر پکار، جب آپس میں ملیں گے نا جی کہیں گے السلام علیکم، بیٹھیں گے گپیں شپیں ماریں گے، اور جب گپیں شپیں ختم ہو جائیں گی اپنے محلات کے اندر جائیں گے، جنت بالا خانوں میں جائیں گے تو کہیں گے آخر میں دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو حضرت مفتی اعظم شفیع صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کھانا شروع کرے نا جی تو اس کو چاہیے وہ بسم اللہ پڑھے، اور جب کھانا ختم ہو نا جی تو وہ الحمدللہ کرے، اور جب محفل شروع ہو تو بندہ آپس میں ملاقات کرے تو السلام علیکم کہے، اور جب محفل ختم ہو تو یوں کہا کرے الحمدللہ رب العالمین، سلام کرے، محفل ختم کرے تو الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اس سے مزید اتفاق اور محبت اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جعل الشمس، وہ ذات جس نے بنایا سورج کو ضیاءً چمکتا ہوا، والقمر نوراً چاند کو روشن، وقدرہ منازل، اللہ نے اس کی مقرر کی ہیں منزلیں، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، سالوں کی گنتی کو، والحساب، اور حساب، ما خلق اللہ، ذالک، نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو، الا بالحق، مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے، یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو، لقوم یعلمون، واسطے اس قوم کے، یعلمون جو جانتی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں، والارض، زمین میں، لآیات، البتہ نشانیاں واسطے اس قوم کے، یتقون، جو ڈرتی ہے، ضد نہیں کرتی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ورضوا، اور وہ راضی ہیں، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اوپر، واطمأنوا بہا، اور وہ اس کے اوپر مطمئن بھی ہیں، آگے کی کچھ خبر نہیں ہے۔ والذین، اور وہ لوگ ہم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک، نتیجہ یہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم، ٹھکانہ ان کا، النار، جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے، کانوا یکسبون، وہ جو کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے دنیا میں، مشقتیں جھیلی، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا، بایمانہم، ان کی ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، دعواہم فیہا، وہاں پر ان کا کلام ہوگا، سبحانک اللہم، پاک ہے اے اللہ تو، وتحیتہم، تحفے ان کے ہوں گے وہاں پر، فیہا سلام، سلام، وآخر دعواہم، اور آخری ان کی محفل کا جو کلام ہوگا، پکار ہوگی، ان الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔